انشاءاللہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ انشاءاللہ امت کے لیے داعی اسلام بن کے آئے گا. صحابی کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا تو جناب سارے صحابہ کرام نبی مہربان کی خدمت پہ آپ نے فرمایا کہ یہ شہید ہے. اللہ کے عملوں کے اوپر جو ان سارے پانچوں اعمال کے اندر اللہ کی رضا پہ راضی. اے اللہ ہمارے لیے اس بابرکت مجلس کو تو شہ آخرت بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے ساتھی درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین.
ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج ہم سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کا تیسرا رکوع ترجمہ اور تشریح کرنے لگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا 89 مرتبہ کہا ہے، اور جب کبھی یہ یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو میرے اور آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں وہ میرا اور آپ کا نام لے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم مومنین میں شامل ہیں، اہل ایمان میں سے شامل ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کو کہیں ایک جگہ بھی خود بذات خود نہیں پکارا۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے۔ اللہ نے کہیں ایک جگہ بھی کفار کو خود مخاطب نہیں کیا، لیکن مومنین کو پورے قرآن مجید میں 89 مرتبہ خود مخاطب کیا ہے۔ اور جب کبھی مجھے اور آپ کو خطاب کیا جائے یا ایھا الذین آمنوا، میرا اور آپ کا رب مجھے پکار کے کہہ رہا ہے، پھر میرے اور آپ کے کان کھڑے ہو جائیں کہ مجھے پکارا جا رہا ہے، میرا نام لیا جا رہا ہے۔ پھر میں سوچوں کہ وہ اللہ میرا کیا حکم دینے لگا ہے، اس پہ لبیک کہنا ہے، اس پہ من و ان عمل کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا مدد چاہو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ اللہ کی استعانت اور اللہ کی مدد کب آئے گی، کس طریقے سے آئے گی؟ جب انسان صبر کا دامن تھامے ہوئے اور جب نماز سے اللہ سے دعا مانگے اور اللہ سے استعانت کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، صبر کسے کہتے ہیں؟ یعنی صبر یہ بھی ہے کہ میں اور آپ، مجھے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے گناہ کا، اور اس کے اندر لذت بھی ہے، اور میں اور آپ اس گناہ کو صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ میرا اور آپ کا رب ناراض ہو جائے، تو یہ بڑا صبر ہے۔ اور صبر ہم اس کو کہتے ہیں، عام طور پہ ہمارے ہاں صبر پتہ ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم صبر یہ کہتے ہیں کہ جس میں ہمارا بس نہیں کہ صبر کریں جی۔ یہ کون سا صبر ہوا؟ صبر تو یہ ہے کہ آپ کا بس چلے، پھر آپ اللہ رب العالمین کی تابعداری کریں، یہ ہے اصل صبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعینوا مدد چاہنے کا ایک طریقہ بتایا کہ وہ کیا، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ میری مدد طلب کرو۔ مجھ سے مدد چاہتے ہو تو نماز اور صبر سے کام لو گے۔ اچھا دیکھیے، میں اور آپ، پتہ نہیں آپ کو یہ تاریخ کا یہ سبق، مجھے تو بہت ہی دل چیر دیتا ہے یہ سبق، کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جناب سیدنا عبداللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی خالہ، رضائی خالہ لگتی ہیں، دودھ پینے والی خالہ لگتی ہیں، اور یہ ان کی شادی مالک سے ہوئی، اور ان سے ایک بیٹا پیدا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جنہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی۔ جب یہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئی تو انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ بھی ایمان لے آؤ۔ خاوند نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور چنانچہ وہ اپنے گھر سے بھاگ گئے اور وہ چلے گئے کہیں، مر کھپ گئے۔ ان کی شادی ابو عمار سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سیدنا ابو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں ایک دفعہ کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے، بیٹا ان کا ان دنوں بیمار تھا، اور جب یہ واپس آئے تو اسی روز ان کا بیٹا وفات پا گیا تھا۔ انہوں نے اطلاع دی واپسی کی کہ میں آنے لگا ہوں، اسی روز ان کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لیکن ان کی زوجہ محترمہ ام سلیم ایسی عظیم الشان خاتون تھی کہ میرا خاوند دور سے آیا ہے، سفر کر کے آیا ہے، اس نے اپنے بیٹے کی لاش کو ایک اور کمرے کے اندر رکھ دیا،
اور اپنے خاوند کو محسوس نہ ہونے دیا کہ میرا بیٹا لخت جگر فوت ہو چکا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، مائیں تو آہ و بکا کرنے سے رکتی نہیں ہے، روکنے پہ نہیں رکتی، لیکن ام سلیم کا دیکھیے صبر اور استقلال دیکھیے اپنے رب کے اوپر، مستقل مزاجی دیکھیے اپنے رب کے اوپر کہ ام سلیم نے اپنے خاوند کو احساس ہی نہیں دلایا، کھانا پیش کیا، کھانا کھایا، اور اس حد تک وہ انہوں نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، کہنے لگا وہ پہلے سے سکون میں ہے، یعنی زو مانی بات کی کہ پہلے سے وہ اب سکون میں ہے۔ اب ان کے خاوند نے کہا بالکل ٹھیک ہو چکے ہوں گے، اور انہوں نے رات کو ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا۔ جب ازدواجی تعلق سے فارغ ہوئے تو پھر انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ اے میرے شوہر، جب وہ صبح بیدار ہونے سے پہلے جب بیدار ہوئے تو انہیں بتایا کہ آپ کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ اب اس بات پہ سیدنا ابو عمار بڑے ناراض ہوئے کہ مجھے آپ نے آتے ہی کیوں نہیں بتایا، میں نے تو آپ سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے۔ کہنے لگی کہ میں آپ کے آرام کے اندر خلل نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اور یہ واقعہ سیدنا ابو عمار نے جا کے صبح کی نماز کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور گلہ اور شکوہ کیا اپنی بیوی کا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری زوجہ محترمہ کا یہ واقعہ اللہ نے مجھے خود بتا دیا، اور اس پہ اس صبر اور استقلال کے نتیجے کے اندر اللہ اسے بہت بڑے انعامات سے نوازے گا آخرت کے اندر بھی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات کے اندر جو مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنے ازدواجی تعلق بھی قائم کیا، کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ، فرمایا انشاءاللہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ انشاءاللہ امت کے لیے داعی اسلام بن کے آئے گا۔ اور جناب سیدنا عبداللہ بن ابو عمار پیدا ہوئے، اور ان کے 9 بیٹے، 9 کے 9 حافظ اور 9 کے 9 جلیل القدر لوگوں میں شامل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین صبر کے نتیجے کے اندر اتنی استعانت اور مدد پھر اپنی دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، صبر یہی ہے کہ رب کی رضا کے اوپر راضی رہا جائے، رب کے ہر اس کے اوپر جو اللہ مجھے اور آپ کو جس آزمائش سے گزارے اس آزمائش کے اوپر پورا اترنے کو صبر کہتے ہیں۔ ویسے یہ بھی صبر ہے، صبح کی نماز بڑی مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے کہ صبح، آج کل سردیوں کے، ابھی تو سردیاں اتنی ہیں، سردیوں کے موسم میں صبح جلدی اپنے گرم بستر کو چھوڑنا اور پھر وضو کر کے نماز کے لیے مسجد جانا، یہ بہت بڑے صبر کا استقلال کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صبر کرنے والوں کو اتنا بڑا انعام اور اس کی خوشخبریاں دی ہیں کہ میں اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اگر تم مدد چاہتے ہو تو کس سے کرو؟ صبر اور نماز کے ساتھ۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی کسی مشکل کے اندر ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور جنگ بدر کا موقع بھی کیا عظیم الشان موقع ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی 313 صحابہ لے کے وہاں موجود تھے، کہنے لگے اللہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ تو میں نے تیرے سامنے پیش کر دیا، اب اگلی فورسز بہت زیادہ ہیں۔ لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ سجدے کے اندر تھے، نماز آپ نے قائم کی اللہ سے استعانت طلب کرنے کے لیے، تو اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور اس سے یہ سبق ملتا ہے، آقا کریم نے باقاعدہ، یہ مستند حدیث ہے کہ جب کبھی کسی مشکل کے اندر آپ گر جائیں تو اس وقت یہ پھر سجدوں کے اندر یہ دعا مانگیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ کسی بڑی بیماری کا شکار ہو جائیں، کسی بڑے مشکل مرحلے کا شکار ہو جائیں، تو مجھے اور آپ کو آقا کریم نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ اس وقت پھر یا حیو یا قیوم، اے وہ زندہ جو ساری مخلوق کو زندہ کیے ہوئے ہے اور وہ قائم کیے ہوئے ساری مخلوق کو، برحمتک استغیث، تیری رحمت سے میں تجھ سے مانگتا ہوں، فریاد کرتا ہوں۔ تو جب اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کی فریاد طلب کی جاتی ہے تو اللہ اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے، اور اس صبر اور نماز کے نتیجے کے اندر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ جو صبر اختیار کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا جب کبھی مشکل آتی ہے اللہ آزمانے کے بعد ہی بڑے بڑے مراتب دیتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جب کبھی انسان صبر کرتا ہے تو اللہ بہت سارے انعامات سے پر نواز دیتا ہے۔ صبر کر کے تو دیکھیں، آہ و بکا نہیں کرنا، رب کے حضور اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے سامنے، اور سب سے بہترین صبر یہ ہے کہ گناہوں کے سے دور رہنا، یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ نیکیوں کی طرف جانا اور گناہوں سے دور رہنا، یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ نیکیوں کے اندر پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا، اور گناہوں سے بچنا، یہ بڑا صبر ہے۔ لذتوں والی زندگی ہے،
ان لذتوں والی زندگی سے، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ سب سے بڑا سبر ہے۔ اور یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ آج کے ولی ہیں، اگر یہ شیطان کے اس نرغے کے اندر جو اس موبائل کی شکل کے اندر ان کے اب ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کا وائز یوز آف ٹیکنالوجی بھی اور بڑا اس کا بہت برا حال بھی ہے، رضائی کے اندر چھپے ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کے اگر بچے ولی ہیں، وہ ٹھیک اور پازیٹیو دیکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر کوئی ولی ہے تو وہی بچہ ہوگا جس موبائل کا پازیٹیو یوز کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہی وہ صبر ہے جس کے ذریعے سے ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ نے پھر آگے مجھے اور آپ کو بہت بڑا جملہ کہا ہے، پازیٹیو رہنے کا حکم، ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن یقتل، اس آدمی سے جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن، کے وہ مردہ ہیں، یعنی یہ وہ امواتن کے مردہ ہیں، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہوئے جو لوگ رب کے راستے کے اندر اپنی جانوں کو قربان کر دیں، وہ کیا جی؟ وہ بل احیاء، وہ تو زندہ ہے۔ اور اللہ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے اور پھر وہ نعمتوں کے اندر رہتے ہیں، انعامات کے اندر رہتے ہیں۔ اور آقا کریم کا یہ فرمان گرامی ہے، یہ جو شہداء ہیں، رب کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان کو دیتے ہیں، ان کی روحوں کو اللہ رب العالمین سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور ان سبز رنگ کے پرندوں کا مسکن پتہ ہے کہاں ہے؟ ان کے وہ آشیانے کہاں بنے ہوئے؟ اللہ کے عرش کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ یہاں سے جاتے ہی جیسے جاتے ہیں، اس کی روحیں جو ہے نا، وہ انہی پرندوں کے اندر وہاں سارا دن جنتوں کی سیر کرتی ہیں، پھر رات کو آرام کرنے کے لیے وہ اللہ کے عرش کے اندر وہاں جا کے آشیانوں کے اندر جا کے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کے راستے کے اندر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ اور پازیٹیوٹی یہ ہے کہ میں اور آپ کبھی ایسا سوچ سکتے ہیں؟ یار مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان اور مال دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اس جہاد کو کرنا کہ رب کے کلمے کو بلند کرنا، رب کے نام کو بلند کرنا جو ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے نام یاد آتا ہے، یقین مانیے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ایک ماں کا ایک اکلوتا بیٹا ہے، کوئی اور اولاد نہیں ہے، بیوہ ہو چکی ہے، ایک سہارا ہے اس کا۔ جنگ بدر کا واقعہ آتا ہے، حضرت حارثہ بن سراقہ 17 سال کے نوجوان ہے، خوبصورت کڑیل، ماں سے کہتے ہیں اماں جان، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ اس جنگ کے اندر شریک ہوں گے اللہ ان کو اجر عظیم بھی عطا کریں گے، اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ انہیں ان کی بخشش فرما دیں گے۔ اور جب اس حارثہ بن سراقہ نے یہ پیغام سنا تو ماں کے قدموں بیٹھ گئے، اماں جان مجھے اجازت دیجیے کہ میں جہاد کے اندر جنگ بدر کے اندر شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اماں نے کہا کہ بیٹا تجھے پتا ہے کہ تجھے ٹھنڈ بعد میں لگتی ہے، اس کا احساس مجھے تو پہلے ہو جاتا ہے، تجھے بخار آئے نہ آئے میں بخار کی شدت خود محسوس کرتی ہوں، تو میری ایک ہی آنکھ کا تارا ہے، تو جائے گا تو پھر کیا بنے گا۔ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی منتیں کی، ماں نے مان گئی، خوبصورت کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما لگایا، خود تیار کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ جہاد پہ لے جائیے، میں اسے خود اجازت دیتی ہوں۔ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پہ جاتے ہیں جنگ بدر کے اندر۔ حضرت حبان بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، یہ بہت ہی بہترین تیر انداز تھی۔ آپ نے فرمایا یہ جو کنواں ہے نا، اس کے قریب کسی کافر کو نہیں بھٹکنے دینا۔ اس دور کے اندر سب سے بڑا جو شرارت ہوتی تھی کافروں کی طرف سے، وہ پانی کے اندر کچھ نہ کچھ مکس کر دیتے تھے، اس کے نتیجے کے اندر نقصان کا بڑا اندیشہ ہوتا تھا۔ تو سیدنا حبان بن منظر کی ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ نے کسی کافر کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دینا۔ بہترین تیر انداز تھے، اور صحابہ سے کہا کہ آپ میں سے جو بھی کوئی پانی لینا چاہے ان سے پوچھ کے جائے گا۔ اور سیدنا حبان بن منظر کی ڈیوٹی لگی، اچانک انہیں پیاس لگی سیدنا حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے پوچھا نہیں حضرت حبان بن منظر سے، یہ خود چلے گئے، یہ وہاں گئے پانی لے رہے تھے۔ حبان بن منظر نے سمجھا کہ شاید یہ کافروں کا بندہ ہے، انہوں نے تیر چلایا اور ان کے حلق کے اندر لگ گیا، اسی وقت یہ اللہ کو جان کو پیارے ہو گئے۔ اچھا یہ پہلے شہید ہیں، جنگ بدر کے پہلے شہید کا نام آپ سے کو پوچھے تو حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ یہ پہلے شہید تھے جنگ بدر کے۔ صحابہ کرام کے درمیان بڑی پریشانی پھیل گئی کہ ایک صحابی کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، تو جناب سارے صحابہ کرام نبی مہربان کی خدمت پہ آپ نے فرمایا کہ یہ شہید ہے، اللہ کے آئین کے درجات ہیں۔ جنگ فتح ہو گئی،
اور سارے لوگ اپنے مدینہ سے باہر آ کے استقبال اپنے اپنوں کا کرنے لگے. یہ ماں بھی باہر کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی اور ہر ایک سے پوچھ رہی تھی کہ میرے حادثہ کا کیا بنا. ایک صحابی نے آ کے بتا دیا کہ آپ کا بیٹا تو ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا. ان کا تو کلیجہ منہ کو آ گیا. جس کا ایک ہی بیٹا ہو تو کیا اس کا منظر ہوگا اس کا ماں. اور پتہ بھی یہ چلا کہ میرا بیٹا اپنوں کے ہاتھوں سے شہید ہوا. اس کا کیا کیفیت ہوگی. اس نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آ کے آپ کے پیروں میں گر گئے. یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میرا بیٹا جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ اگر وہ جہنم میں جائے گا اپنے کے ہاتھوں سے مارا گیا ہے تو میں ایسی آہ و بکا کروں گی کہ مدینے کے اندر کسی نے نہ کی ہوگی. آپ نے فرمایا اماں تو ایک جنت کہتی ہے, اس پہ تو ساری جنتوں کے تمام دروازے کھلے اور ساری جنتیں اس پہ قربان ہیں. تو ماں کا کلیجہ ٹھنڈا. اس نے کہا اب میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا رب کے راستے کے اندر شہید ہوا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جب شہید ہوتے ہیں تو اللہ ان کے درجات کو اس طرح بلند کرتا ہے. اور یہاں پہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے کہ اللہ کے ہاں جو شہید ہیں وہ مردہ نہیں ہیں, وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان کی زندگی کیسی ہو گیا, چاہے اس پہ ہمیں صرف ایمان لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اس کے ٹوہ میں نہیں پڑنا کہ ان کو کیسے رزق دیا جاتا ہوگا, وہ کیسے زندہ ہوں گے. یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. یہ ایسی باتیں ہیں جس پہ صرف ایمان لانا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا, اس کی ٹوہ میں نہیں پڑنا. اور اگلا جو جملہ ہے یہ بھی سننے والا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور ہم ضرور آزمائیں گے, بے شیء کسی قدر, من الخوف, خوف کے ذریعے سے. یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین جتنے مسلمان, یہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں. کس سے مخاطب ہیں؟ اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو, تمام مسلمانوں کو اللہ ضرور آزمائیں گے اور 5 چیزوں سے آزمائیں گے. اچھا, آزمائش اور عذاب میں بڑا فرق ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا عذاب اور آزمائش میں فرق ہے. عذاب یہ ہے کہ ہر وہ تکلیف جو انسان کو پہنچے اور رب سے دور کر دے, وہ اللہ کا عذاب ہے. اور ہر وہ تکلیف جو انسان اور مومن کو پہنچے وہ رب کے قریب کر دے, وہ اللہ کی آزمائش ہے. مومن جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ رب سے رجوع کرتا ہے, نہ کہ رب سے دور ہوتا ہے. اگر رب سے دور ہو رہا ہے وہ بندہ تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم ضرور آزمائیں گے, بے شیء کسی قدر, من الخوف, خوف کے ذریعے سے. مال کا خوف ہوتا ہے, جانوں کا خوف ہوتا ہے, مختلف خوف انسانوں کو. دیکھیے کتنے خوف ہوتے ہیں جو ہمیں ہر جگہ ہمیں سہنے پڑتے ہیں. ان خوف سے اللہ آزماتا ہے. والجوع, اور بھوک سے بھی آزماتا ہے. بھوک کے ذریعے بھی اللہ آزماتا ہے انسانوں کو. اچھا, تکلیف کے اندر ویسے آقا کریم کا یہ فرمان گرامی ہے, پتہ نہیں آپ نے سنا نہیں سنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, کہ جو بندہ مومن دنیا میں میرے تھوڑے دیے ہوئے مال پہ راضی ہو جائے گا, کل قیامت کے روز وہ تھوڑے سے اعمال لے کے آئے گا, میں اس سے راضی ہو کے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھوک ہے اس کے ذریعے سے, افلاس کے ذریعے سے جو مجھے اور آپ کو اللہ آزماتا ہے, دراصل اس کو اگر یہ بھوک اور افلاس اور تنگ دستی جو ہے انسان کو رب کے قریب کر دے تو یہ رب کے رضا کا بھی ذریعہ ہے اور رب کے ساتھ تعلق کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ کے ساتھ اس احسان کا بھی ذریعہ ہے جو قیامت کے روز انسانوں کے ساتھ ہونے والا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور جو مالوں کی کمی ہے اس کے ذریعے سے بھی اللہ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے. ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں ہمارے سامنے جہاں ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پیسے آئیں گے, لیکن رب کا حکم یہ ہے کہ اس پیسوں کو آپ ٹھوکر مار دینی ہے. اور میں اور آپ رب کے اس رضا کے اوپر اپنے اتنے بڑے مال کو ٹھوکر مار دیتے ہیں تو یہ رب کی رضا حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اس کے ذریعے اللہ مجھے اور آپ کو آزما رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ مال کے اندر اتنا اندھا ہو کہ ان پیسوں کو جو ناجائز ذرائع سے تھے ان کو چھوڑتا ہے یا لے لیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور اس کے اندر بے شک نقصان ہو رہا ہو, لیکن انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کی رضا اسی کے اندر ہے اور اس کے کہنے کے اوپر چلتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی آزمائش ہے. والانفس, اور جانوں کا نقصان بھی انسانوں کو پہنچتا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ابھی اور مجھے اور آپ کو تھوڑا عرصہ پہلے کرونا وائرس کے ذریعے سے آزمایا ہے. یہ بھی اللہ کی آزمائش تھی. اچھا جی, کانگو وائرس آ گیا, اچھا جی ڈینگی آ گیا, پتہ نہیں کتنے وائرس مجھے اور آپ کو سامنا کرنے پڑے. یہ اللہ کی طرف سے یہ ساری آزمائشیں ہوتی ہیں انسانوں کے لیے. بس ثمرات اور اسی طرح پھلوں کی کمی کے ذریعے سے بھی اللہ آزماتا ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ان آزمائش پہ پورا اترنے, وبشر الصابرین, اور ایسے صبر کرنے والوں کے اوپر جو ان سارے 5 اعمال کے اندر اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں,
تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے رب العالمین کی طرف سے. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو خوشخبری کے مستحق ہیں؟ الذین اذا اصابتہم، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں پہنچتی ہے مصیبت، کوئی مصیبت، قالو تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم نے پلٹ کے تو اسی کی طرف جانا ہے. یقین مانی ہم یہاں چند عرصے کے لیے آئے، اور میرا اور آپ کا اصل مسکن جو ہے وہ جنت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی جنت بنائی ہے، اور مومنین جو ہیں ان کا اصل ٹھکانہ اور مسکن تو وہ جنت ہی ہے، جس کی وہ تیاری کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں. اور اللہ کا بڑا انعام ہے کہ میں اور آپ، اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی سب سے بڑی دولت سے نوازا ہے، سب سے بڑی دولت سے. اس کے نتیجے کے اندر میں اور آپ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اور ان مصیبتوں کو، ان تکلیفوں کو رب کی رضا سمجھتے ہوئے جھیل لیتے ہیں. اور میرا اور آپ کا یہ طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف سب لوٹ جانے والے ہیں. ایک انگریز اپنے اسلام لانے کا واقعہ لکھتا ہے. پاکستان کے اندر وہ تعینات تھا کسی علاقے کے اندر، وائسرائے ٹائپ تھا. وہ کہتا ہے کہ میرا ایک نوکر تھا، ملازم تھا، انیکسی کے اندر رہتا تھا. وہ ہر وقت میں دیکھتا اس کے ہاتھ میں کتاب تھی. اچھا وہ بہت مین بڑا تھا، میں بڑا، ہم سب کچھ کے باوجود میرے پاس سب کچھ تھا، میں اطمینان قلب نہیں تھا، لیکن اس آدمی کو اطمینان قلب بڑا حاصل تھا. ایک روز اس کی بیوی فوت ہو گئی. میں نے کہا اب دیکھتا ہوں کتنا اس کے اندر اطمینان قلب ہے. کہتا ہے میں اور میری بیوی اس کی تعزیت کے لیے گئے تو دیکھا ایک کتاب اس کے ہاتھ کے اندر ہے، اور میں نے اس سے اظہار افسوس کیا کہ تمہاری بیوی چلی گئی. کہنے لگا اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے اس سے اتنا عرصہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دی، اس پہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں. رب کا مال تھا، اس کے پاس چلا گیا تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کہنے لگا میں اس کے استقامت کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا. میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے جس سے یہ بات بتا رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد پتا چلا اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہی فوت ہو گیا. میں نے کہا اب دیکھتا ہوں اب اس کی استقامت کتنی ہے. کہنے لگا پھر اسی طرح میں گیا، اسی طرح وہ ایک کتاب اٹھائے پڑھ رہا تھا. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اس کا بیٹا فوت ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا. تو پھر میں نے اسی طرح افسوس کا اظہار کیا. تو کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے اتنا موقع دیا کہ میں اس کے ساتھ کھیلا، اس کو میں نے پالا پوسا بڑا کیا، جوان ہو گیا. تو اللہ نے مجھے اس کے ساتھ کھیلنے کا موقع دیا، اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اس کی مرضی تھی، اس نے لے لیا، تو مجھے اس پہ رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے اتنا عرصہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا. میں تو اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. اب وہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، اس کے تو لغزش نہیں آتی. تو پوچھنے لگا یہ تم کون سی کتاب پڑھتے ہو؟ کہنے لگا یہ اللہ کا کلام ہے. جب کبھی میں تکلیف میں ہوتا ہوں تو میں اس اللہ کے کلام کو اٹھاتے اللہ سے پوچھتا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب کبھی انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے، اسی کی طرف ہم نے سب نے پلٹ کے جانا ہے. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم صلوات، جن پر عنایات ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنے والے ہیں. اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی عنایات کے مستحق یہی لوگ ہیں. اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کیا میں اور آپ اس طرح کرتے ہیں؟ اگر میرا اور آپ کا طرز عمل یہ ہے کہ رب کے راستے کے اندر آنے والی تکالیف کو، مشکلات کو نہ صرف جھیلتے ہیں بلکہ اس کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے انعامات بھی تب آتے ہیں، ورنہ اللہ کے انعامات کبھی نہیں آئیں گے. اور اللہ فرما رہے ہیں نہ صرف میری عنایات اور رحمتوں کے مستحق ہیں، اولئک هم المہتدون، بلکہ یہ ہدایت پر بھی یہی لوگ ہیں. میں اور آپ اب دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، کیا میں اور آپ ایسا ہیں؟ اگر میرا اور آپ کا یہ طرز عمل ہے، کیونکہ کس سے اللہ مخاطب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے، ان سے اللہ مخاطب اور یہ ہدایات دے رہا ہے. اور اگلا جو جملہ ہے یہاں سے ایک نیا ٹاپک شروع ہوا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کے شعار میں سے ہے. یہ صفا اور مروہ ہیں کیا جی؟ آپ تو ہو کیا ہیں جی؟ یہ دو ہی پہاڑ ہیں جی. یہ صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں. ان کو اللہ نے شعار کہہ دیا. ذرا دیکھیے تو صحیح، ان کو اللہ نے اپنا شعار کہہ دیا. کیا ان کو فضیلت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی تھی، سیدہ سارہ. اور یہ یاد رکھیے گا، سیدہ سارہ جو ہے، سیدہ حوا کے بعد اگر کوئی خوبصورت خاتون دنیا میں پیدا ہوئی ہے تو سیدہ سارہ تھی. سیدہ حوا سب سے زیادہ خوبصورت خاتون تھی.
اور سیدہ سارہ، اس وجہ سے حسن یوسف ایسا تھوڑی کہا جاتا ہے، سیدنا یوسف انہی کی آل میں سے ہیں، سیدہ سارہ کی اولاد میں سے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پوتے ہیں، بیٹے کے بیٹے ہیں، بلکہ پڑ پوتے ہیں، پوتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے ہو گئے نا، اور یعقوب علیہ السلام کے تو پوتے ہو گئے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مصر کی طرف سیدنا ابراہیم کے ساتھ گئے، تو وہاں مصر کا جو بادشاہ تھا نا، اس نے سیدہ سارہ کے ساتھ بد تہذیبی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ وہیں جامد کر دیے۔ اب اس کو کچھ احساس ہوا تو پھر یہ، یعنی اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، اور اس نے اس کو 3 دفعہ اٹیمپٹ کیا، 3 دفعہ یہی کام اس نے اٹیمپٹ کیا، لیکن تینوں دفعہ اللہ نے اس کے ہاتھوں کو جامد کر دیا۔ پھر اس کو احساس ہوا کہ یہ عام خاتون نہیں ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر اس نے نہ صرف انعامات سے نوازا سیدہ سارہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، بلکہ ساتھ ہی ایک اپنی کنیز جو سب سے خوبصورت تھی وہ بھی ان کے حوالے کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تحفے کے طور پر دی، اور ان کا نام کیا تھا؟ سیدہ ہاجرہ تھا۔ سیدہ ہاجرہ یہ وہ خاتون تھی جو مصر، عزیز مصر نے، مصر کے بادشاہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ اور سیدہ سارہ کی جب اولاد نہ ہوئی تو سیدہ سارہ نے خود اپنے خامند کو اجازت دی کہ میری اس کنیز کے ساتھ آپ شادی کر لیں، تو سیدنا ابراہیم نے جناب سیدہ ہاجرہ سے نکاح کیا۔ لیکن ویسے یہ یاد رکھیے گا، اسلام کے اوپر بے شک عمل پیرا، حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا امہات المومنین، یہ سکناپن جو ہے پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو دوسری خاتون آ جائے خامند کے حرم کے اندر تو وہ یہ سکناپن آ ہی جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا امہات المومنین کے اندر بھی یہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو چنانچہ سیدہ سارہ جو ہے جب دیکھا کہ سیدہ ہاجرہ کے بطن سے تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام پیدا کر دیا، تو اس نے اسے برداشت نہ ہوا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کو ہجرت کروائی، اور وہ کہاں چلی گئی؟ اللہ کے نبی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں مکہ کے اندر بے آب و گیا علاقے کے اندر چھوڑ گئے تھے۔ اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کو جو جس آزمائش سے گزارا تھا، اور اس بیٹے کو جو پانی، جب انہوں نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، کس کے کہنے پہ چھوڑے جا رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم نے کچھ بات نہ کی، آگے چل پڑے۔ جب دوسری مرتبہ پکڑ کے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں کس کے سہارے پہ، کہیں اللہ کے سہارے پہ تو نہیں چھوڑ رہے؟ کہنے لگے، سیدنا ابراہیم نے کہا اسی اللہ کے سہارے پہ چھوڑا ہوں۔ کہنے لگے پھر جائیے، اللہ ہی ہمارا وارث ہے، وہی ہمیں رزق بھی دے گا، وہی ہمیں پانی کا اہتمام بھی کرے گا۔ اور سیدہ ہاجرہ سے پیدا ہونے والا یہ جو بیٹا تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جب یہ نومولود تھا، ابھی چھوٹا ہی تھا، اور اس کو پانی کی پیاس لگی، سیدہ ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں، اور یہ 7 چکر لگا رہی تھی کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بیٹا چپ ہو گیا ہے۔ تو آئیں تو ایک دیکھا، انہیں ان کے خیال ہے ممکن ہے پتہ نہیں اللہ کو پیارا ہو گیا جو بھی ہے۔ جب وہ آئیں دیکھا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ تو سیدہ ہاجرہ نے اسے ارد گرد مٹی دی اور زم 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 کہا، رک جاؤ رک جاؤ۔ نبی مہربان فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ ہاجرہ یہ نہ کہتی تو یہ دریا اور سمندر بن جاتا۔ تو اللہ کے نبی جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کے قدموں سے وہ نکلنے والا پانی آج میرے اور آپ کے لیے متبرک بن گیا ہے۔ اور وہ جو جس پہاڑی کے درمیان سیدہ ہاجرہ دوڑی، اللہ کو یہ اتنا پسند آیا، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ صبر کرنا اتنا پسند آیا کہ امت کے لیے اس کو شعار بنا دیا۔ اور میرا اور آپ کا حج اور عمرہ نہیں ہوتا جب تک وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کی جائے۔ کتنا بڑا عمل ہے، کوئی اور سنت ایسی نہیں ہے۔ جو سب سے بڑی سنت صفا اور مروہ جو ہے، اس کے بغیر نہ حج ہوتا ہے اور نہ ہی عمرہ ہوتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ صبر سیدہ ہاجرہ کا صبر پسند ہے۔ ان الصفا والمروہ تھا، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ نے اس کو اپنا شعار قرار دیا ہے۔ اچھا دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ وہ دوڑی تو کون تھی؟ سیدہ ہاجرہ تھی نا، لیکن شعار اللہ نے کس کو بنا دیا؟ اپنا شعار بنا دیا، اپنا شعار بنا دیا۔ اللہ نے اپنی نشانی بنا دیا اس کو۔ فمن حج البیت، اور جو کوئی حج بیت اللہ کرنا چاہے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما۔ حالانکہ یہ یاد رکھیے کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کا اللہ نے اس کے درمیان سعی جو ہے اس کو لازم قرار دیا ہے، اس کے بغیر نہ حج ہوگا
نہ عمرہ ہوگا. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. لیکن یہاں اللہ کے نبی اللہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو طواف کرنا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. وجہ یہ ہے کہ اس وقت جب یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو اس وقت یہ صفا اور مروہ کے اوپر مکہ کے جو بت پرست لوگ تھے انہوں نے دو بڑے بت نصب کیے ہوئے تھے, نائلہ اور ایک اسفان, پتہ نام مجھے دوسرا بھول گیا. تو ان دو بتوں کی وجہ سے صحابہ کرام سمجھتے تھے کہیں اللہ ہمارے اوپر ناراض نہ ہو جائے کہ ہم ان دونوں بتوں کے درمیان دوڑ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں, فلا جناح علیہ, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. تو ان کا مسئلہ تھا یہ تو بت اگر نصب کیے تھے آپ نے تو نہیں کیے, ان لوگوں نے کیے تھے, آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں, بلکہ اللہ نے اس کو لازم قرار دیا کہ ان دونوں کے درمیان کیا کیجئے, سعی کی جائے, دوڑا جائے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا, اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ, اللہ بڑا قدردان ہے, اللہ بڑا قدردان ہے, علیم جاننے والا ہے. اچھا یہ نیکی جو ہے نا, قدردانی بھی نیتوں کے اخلاص سے ہوتی ہے. اللہ نیکیوں کی قدردانی اخلاص سے نیت سے کرتا ہے. اللہ نیکیوں کی قدردانی انسانوں کے خلوص نیت سے کرتا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں, دیکھیے آقا کریم کا فرمان گرامی ہے کہ سب سے پہلے جہنم جس 3 بندوں سے جلائی جائے گی وہ مسلمان ہوں گے, کافر نہیں ہوں گے. جہنم میں سب سے پہلے جانے والے 3 بڑے نیکی کے کام کرنے والے ہوں گے. سب سے پہلے اس آدمی کو اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا جس نے رب کے راستے کے اندر جان دی ہوگی. اللہ کے حضور پیش ہوگا, اللہ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے اتنی خوبصورت جان لہیم شہیم دی. کہے گا اللہ تیرے راستے کے اندر تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے جان دی. اللہ کہے گا تو نے جان تو دی تھی لیکن تیرے دل کے اندر یہ ایک احساس تھا کہ مجھے لوگ شہید کہیں, بہادر کہیں, تجھے کہلا دیا گیا. اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ اس کو منہ کے بل جا کے جہنم میں گرا دو. اور دوسرا وہ شخص ہوگا جو رب کے راستے کے اندر اپنے مال کو لٹاتا ہوگا, بہت بڑا سخی ہوگا, لیکن نیتوں کے اندر اللہ دیکھتا ہے, اللہ نیتوں کو بھی جانتا ہے. چنانچہ وہی اس کے بارے میں اللہ یہ کہے گا تجھے میں نے اتنی مال و دولت دیا تھا. کہے گا اللہ تیرے راستے میں تیرے بندوں پہ خرچ کیا. اللہ کہے گا تو نے خرچ تو کیا تھا لیکن تیرے دل کے اندر یہ خواہش تھی تجھے لوگ سخی کہیں, اچھا کہیں, تجھے سخی بھی کہلا دیا گیا, اچھا بھی کہلا دیا گیا. جاؤ اس کو منہ کے بل جا کے جہنم میں گرا دو. اور تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جو لوگوں کو قرآن مجید سنواتا ہوگا, لوگوں کو درس و واعظ دیتا ہوگا. اللہ اس کو کہیں گے کہ تجھے میں نے خوبصورت علم دیا تھا. کہے گا اللہ تیرے بندوں کو تیرے دین کا علم تو میں دیتا تھا. اللہ فرمائے گا تو دیتا تو تھا لیکن تیرے دل کے اندر خواہش کیا تھی کہ لوگ تجھے بہت اچھا واعظ کہیں, کہلا دیے گئے. اللہ کہیں گے اس کو جا کے منہ کے بل جہنم میں گرا دو. اس وجہ سے اللہ شاکر کب ہے, کن کا قدردان ہے, جو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے نیکی کرتے ہیں. اللہ کے حضور جو نیکی خلوص نیت سے کرتے ہیں اللہ ان کا قدردان ہے. جو نمود و نمائش کے لیے نیکیاں کرتے ہیں اللہ ان کا کوئی قدردان نہیں ہے, ان کو جہنم کے اندر گرا دے گا. لہذا جب کبھی میں اور آپ نیکی کی توفیق اللہ دے تو اس پہ نہ صرف اللہ کا شکر ادا کریں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہر نیکی کریں. ہر کام کے پیش نظر کیا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرے رب کی رضا حاصل ہو جائے. اور اللہ علیم جاننے والا بھی ہے, قدردان ہے تو جانتا بھی ہے کہ اس نے کس نیت سے کون سا کام کیا. اس وجہ سے جب کبھی میں اور آپ کام کریں تو اس وقت شیطان سے پہلے پناہ مانگ رہے اللہ اس شیطان کے شر سے مجھے محفوظ کر دینا. میں نیکی تو کر رہا ہوں, کہیں شیطان اس کے اندر میری اس نیکی کو خراب نہ کر ڈالے. تو میرے بھائی اور دوستو, ان الذین, بے شک جو لوگ یکتمون, چھپاتے ہیں, ما انزلنا من البینات, جو نازل کیا ہم نے کھلی نشانیوں کو, والہدا, اور ہدایت کو. اچھا یہ میرے بارے میں یہ جو آیت ہے نا, یہ تو سیدھا میرے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یکتمون, بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں, ما انزلنا, جو کچھ ہم نے نازل کیا, من البینات, بالکل کھلی نشانیاں, والہدا, اور ہدایت, من بعد, اس کے بعد, ما بیناہ, جو بیان کیا ہم نے اس کو, للناس, لوگوں کے لیے. ہم نے تو کہا تھا اس کو لوگوں تک پہنچاؤ, فی الکتاب, اس کتاب میں سے جو کچھ اس کتاب کے اندر تھا ہم نے تو کہا تھا اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. لیکن جن لوگوں نے اس کو چھپا کے رکھا اور اپنی مطلب کے معنی اور مطالب پہنائے اور اپنی مطلب کے فتوے اس کے ذریعے سے لوگوں کو صادر کیے, تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے, جن پر اللہ لعنت کرتا ہے. ویلعنہم اللاعنون,
اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت و ملامت کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن کا جو علم جو مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس کو ہم نے صرف اپنے آپ تک نہیں رکھنا، بلکہ اس کو بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بھی بات آپ کو پتہ ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور اخلاص نیت کے ساتھ اس قرآن کے علم کو آگے پہنچانا یہ ہر اس عالم کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ نے اہل علم بنایا ہے۔ یہ ایسے تھوڑی ہے آپ کو رحیم یار خان سے میں آتا تھا، یہ ایسے تھوڑی ہے کہ میں ہر وقت اس مشکل حالت کے اندر، بیماری کے اندر ہوں۔ میرے بچے مجھے اکثر کہتے ہیں کہ ابا جان مہربانی کریں، آپ کا حال اتنا اچھا نہیں ہے، آپ اتنا ٹریول ہے نا، کیا کریں؟ میں نے کہا کل قیامت کے روز تم مجھے چھڑواؤ گے۔ یاد رکھیے گا جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے اس کو آگے پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اگر میں اس کو آگے نہیں پہنچاتا، کل قیامت کے روز اللہ مجھے پکڑ کے رکھے گا۔ یہ علم نفع بخش علم ہوتا ہے۔ ہر وہ علم جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اتارا ہے، نفع بخش علم جو ہے اس کو آگے پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے اندر وہ بات بھی شامل ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا ٹیکٹس آتا ہے، کوئی آپ کو ایک ایسا ہنر آتا ہے جس سے انسانوں کو نفع ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو چھپائے رکھیں تو یہ بھی اسی کے اندر زمرے میں آتا ہے۔ انسانوں کو نفع دینے والا ہر وہ عمل جو انسانوں کو نفع دیتا ہے اس کو چھپا کے نہیں، بلکہ اس کو پبلک کر دینا چاہیے۔ یہ جو حکیم نسخے چھپا کے رکھتے ہیں، اگر ہم نسخہ بتا دیا تو پھر تو پبلک ہو جائے گا، پھر تو روزی روٹی جائے گی۔ تو اس طرح کے کرنے والوں کو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں پہ لعنت ہے۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں کل قیامت کے روز یہ جو علم ہوگا جو چھپانے والے ہوں گے ان کے لیے توق بن جائے گا، یعنی لگام بن جائے گا، آگ کی لگام بن جائے گا، آگ کی لگام الفاظ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو اللہ نے جو علم دیا جس کو دیا ہے اس کا یہ ہے کہ اس کو عامت الناس کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے اس کو عام کرنا چاہیے۔ یوگا بھی جائے گا سر؟ یوگا بھی تو آپ ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے نتیجے کے اندر دیکھیے کہ آپ کو جو اجر قیامت کے روز ملے گا، آپ اس روز بڑے خوش ہوں گے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ انسانوں کے نفع بخش علم کو، جو کہ ان کی صحت اور جوانی کا باعث بن سکتا ہے، بڑھاپے میں بھی جوانی کا باعث بن سکتا ہے، تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندوں کی انہوں نے خدمت کی ہے، میرے بندوں کو مصیبتوں اور مشکلات سے نکالا ہے، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے، تو پھر آپ کہیں گے واقعی اللہ نے اس پہ کتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور جو ہمیں اے سی صاحب سے ہال لے کے دیتے ہیں وہ تو سارے شامل ہیں۔ الدال علی الخیر کا فاعل ہے، آقا کریم کا فرمانا ہے جو بھی کسی نیکی کے کام میں دلالت کرتا ہے، تھوڑی سی معاملت کرتا ہے، وہ ایسے جیسے نیکی کرنے والا ہے، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اب جس نے سن لیا الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی۔ توبہ کب ہے؟ مرنے سے پہلے ہے۔ جب موت کا منظر دیکھ لیا پھر توبہ نہیں ہے۔ وہ تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی کہ میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے۔ اللہ نے کہا اب تیری کوئی توبہ نہیں ہے، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مرنے سے پہلے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اوقات دیے ہوئے ہیں، اس سے یہ وہ وقت ہے جس کے اندر توبہ کرنے کے لیے۔ الا الذین تابوا، اچھا توبہ سے نا اللہ گناہ سارے معاف کر دیتا ہے، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ سچے دل سے کی جائے، توبہ کا طریقہ کار ہے پھر اس کام کے قریب بھی نہ جایا جائے، یہ ہے وہ توبہ۔ حقوق العباد تو بالخصوص اس کا ادائیگی جو ہے نا، جو ہو سکتی ہے پھر اس کو ادائیگی کرنی پڑے گی، جن کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے۔ اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مشکل کام جو ہے نا، جو میں اور آپ بے لذت گناہ کرتے ہیں، اور وہ سب سے بڑا گناہ ہے الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اور اگر جو مردہ کی غیبت کرے گا اس سے کیسے بخشوائے گا؟ چلو زندوں سے تو بخشوا لے گا، جو جس مر گیا اس کے پیچھے غیبت کر رہے ہو۔ اس وجہ سے جب کوئی مر جائے تو اس کے بارے میں اس کے جو گناہ ہے اس سے چپ کر لو، آپ کسی کو مت بتاؤ، ورنہ پھر کہاں سے بخشواؤ گے؟ اچھا لوگ تو کہتے ہیں میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے، وہ غیبت اسی کو کہتے ہیں جو اس میں پائی جاتی تھی بات آپ نے کسی کو بتائی، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ بات نہیں پائی جاتی تھی وہ تو پھر بہتان بن گیا، وہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس وجہ سے جب کبھی کسی کے اندر کوئی خرابی اور کمی دیکھیں اس کو لوگوں کے اندر پبلک مت کریں، خدا را اپنی زبانوں کو لگام دیں، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تار رکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام سے تار رکھیے۔ جب کبھی آپ کو موقع ملے ہر وقت درود و سلام بھیجتے رہیے۔ یہ درود پڑھنا جو ہے یہ اللہ کا ذکر بھی، پہلے اللہم صلی علی، پہلے تو اللہ کا نام لیتے نا، تو اللہ کا ذکر بھی ہے، نبی مہربان پہ درود بھی ہے۔ ہر وقت اپنی زبانوں کو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے، ان کے سلام سے اپنی زبانوں کو تر رکھیے۔ الا الذین تابوا، جن لوگوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، وہی جو آپ کہہ رہے تھے، اصلاح لازمی ہے۔ اصلاح وہی ہے کہ حقوق العباد واپس کرنا پڑے،
فبینوا اور پھر بیان کر دیا حق کو، فاولئک اتوب علیہم یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کروں گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کروں گا۔ وانا التواب الرحیم اور توبہ قبول کرنے والا اور رحیم بہت مہربان ہوں میں۔ اللہ فرما رہا ہے میں توبہ بھی قبول کروں، نہایت مہربان ہوں۔ اس کی مہربانی کا اندازہ اس بات سے کیجئے، آقا کریم کا فرمان گرامی ہے کل قیامت کے روز ایک آدمی کو اللہ فرمائے کہ میرے قریب ہو جا، وہ ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میں نے گناہ کیے، اللہ مجھے بلا کے مجھے سزا نہ دے دے۔ اللہ کہے گا میں نے تجھے کہا ہے قریب ہو جا، تو دور ہو رہا ہے۔ وہ جب قریب ہوگا تو اللہ کہیں گے اپنا کان میرے قریب کر۔ اللہ کہیں گے تو نے وہ گناہ کیا تھا؟ کہے گا اللہ کیا تو تھا۔ تو اللہ کہے گا تو نے توبہ کی تھی؟ کہ ہاں اللہ میں نے وہ توبہ بھی کی تھی۔ اللہ کہے گا دیکھ تیرے نام اعمال کے اندر اس گناہ کے بدلے میں جو کی تو نے توبہ کی تھی میں نے نیکیاں لکھ دی ہیں۔ اب وہ پھر اللہ اسے ایک دوسرا گناہ بتائیں گے، تو نے یہ بھی تو گناہ کیا؟ کہے گا اللہ اس کی بھی میں نے توبہ کی تھی، خود ہی کہہ دے گا اللہ میں نے اس کی بھی توبہ کی تھی۔ اللہ کہے گا مجھے پتہ ہے تو نے توبہ کی تھی، دیکھ تیرے نام اعمال کے اندر میں نے اتنی نیکیاں لکھ دی ہیں۔ آقا کریم جو اگلی بات کہنے لگے آپ اتنے ہنسے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے دانت مبارک دیکھ لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر وہ اتنا نڈر ہو جائے گا رب کے سامنے، خود کہے گا اللہ میں نے وہ بڑا گناہ بھی کیا تھا۔ اللہ کہے گا ہاں مجھے پتہ ہے۔ کہے گا اللہ میں نے اس کی بھی توبہ کی تھی۔ اللہ کہے گا ہاں مجھے پتہ ہے، جتنا بڑا گناہ کیا تھا اتنی بڑی نیکیاں تیرے نام اعمال کے اندر لکھ دی۔ تو اللہ کے ساتھ توبہ کے نتیجے کے اندر اللہ توبہ کی توفیق بھی اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ورنہ اللہ توفیق بھی نہیں دیتا۔ اور توفیق کا ملنا یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ قبول بھی ہو گئی ہے۔ یہ توبہ کی توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ قبول بھی۔ جب کبھی مجھ سے اور آپ سے ابھی جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ سے آج بھی توبہ کا موقع ہے، پتہ نہیں کب کس وقت انسانوں کی، اللہ اتنا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بے شک جو لوگ کافر ہیں، وماتوا اور اسی حالت کے اندر مر گئے، وہم کفار جبکہ وہ کافر تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اولئک علیہم لعنت اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ والملائکۃ اور فرشتے بھی اس پہ لعنت کریں، والناس اجمعین سب لوگوں کی ان پہ لعنت ہے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہیں گے۔ پھر اگلا یہ جملہ ہے، یہ تو یقین مانیے دل کو چیر کے رکھ، لا یخفف عنہم العذاب ان سے ذرا برابر عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، مسلسل عذاب ہوگا، ولا ہم ینظرون مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز نا کچھ لوگ کافر جو اکٹھے ہو کے جائیں گے فرشتوں کے پاس اور کہیں گے اللہ سے کہو کہ ایک دن کی چھٹی دے دے، چلو جس طرح ہم کہتے ہیں ہفتے والے اتوار کی چھٹی، وہ کہیں گے اللہ سے کہو ایک دن کی چلو مہلت دے دے، ایک دن کی چھٹی دے دے، ہفتے میں ایک دن میں چھٹی ہو جائے۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہ یہ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سے ہم کہیں، ان کو ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی، ایک لمحے کی ان عذاب کے اندر جس میں مبتلا ہوں گے ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی۔ مجھے بتائیے کہ اب میں اور آپ کیا ان اپنے بھائیوں کا، اپنے ان انسانوں کا جو کفر کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے لیے کتنی ہم خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں؟ ان سے کبھی ہم نے کہا کہ میرے بھائیوں محبت کے ساتھ کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اکیلا وہ ہے جس کی بندگی کرنی ہے، لا الہ الا نہیں کوئی معبود مگر وہ، الرحمن بڑا ہی مہربان ہے، الرحیم بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو رحمان الرحیم ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ میں اور آپ کس کی بندگی کریں؟ اسی رب العالمین کی بندگی کریں، اسی سے اپنی ساری مناجات کریں۔ معاملہ ہے تو کس سے؟ اللہ رب العالمین سے۔ آقا کریم کا فرمان گرامی ہے کہ مجھے اپنے جوتے باندھنے کے لیے تسمیہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو میں کس سے مانگتا ہوں؟ اپنے رب العالمین سے مانگتا ہوں۔ تو کبھی میں نے اور آپ نے اپنے رب سے توکل کیا ہے؟ ہمیں انسانوں کے اوپر سہارا ہوتا ہے لیکن رب پہ سہارا نہیں ہوتا، جبکہ سارے کا سارا کہ اللہ رب العالمین پہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، جو آج کا سبق تھا اس کا میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آج کی ان آیات کے اندر ان مومنین سے مخاطب ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر میری مدد چاہتے ہو تو صبر اور نماز، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اور نماز سے اپنے سجدوں کے ذریعے سے میری مدد طلب کرنے والے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر مجھے پانا چاہتے ہو میں کن کی مدد کرنے والا ہوں؟ یہی وہ لوگ ہیں جو نماز اور صبر کے ذریعے سے مجھے خوش کرتے ہیں، تو میں ان صابرین کے ساتھ ہوں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس راستے کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں
رب کے راستے کے اندر نچھاور کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں سارے مومنین کو ضرور بالضرور آزماؤں گا، خوف کے اندر، بھوک کے ذریعے سے، مال کی کمی کے ذریعے سے، اور جانوں کی کمی کے ذریعے، اور پھلوں کے ذریعے سے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے۔ کبھی مہنگے ہوتے ہیں پھل، ویسے مہنگائی بڑی ہوتی ہے، کبھی کبھی تو بڑے مہنگے ہوتے ہیں پھل، اس کے ذریعے سے اللہ آزماتے ہیں۔ پیسے والوں کے لیے تو کوئی مہنگائی نہیں ہے، غریب کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، جب کبھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں اور تیز رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر پھر میری رحمتیں بھی ہوتی ہیں، میری عنایات بھی ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو میں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں۔ اور صفا مروہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری اس بندی نے میری بندگی کا حق ادا کیا، اس کے نتیجے کے اندر میں نے اس کو اپنا شعار بنا لیا، صفا مروہ کو اپنا شعار گردانا ہے۔ اور مومنین کے اوپر جو ایمان لانے والا ان کے اوپر میں نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ اگر وہ حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا حج اور عمرہ اس وقت قبول ہوگا جب وہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کریں گے۔ اس کے بغیر میں ان کا حج بھی قبول نہیں کروں گا، عمرہ بھی قبول نہیں کروں گا۔ اور اس کے علاوہ کوئی اگر نیکی کرنا چاہے تو اللہ فرماتے ہیں تو میں تو بڑا قدردان ہوں، اور میں جانتا بھی ہوں کس نیت سے وہ نیکی کر رہا ہے، میں تو نیتوں کے حال بھی جانتا ہوں۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات کو، کتاب میں سے جو ہدایات آئی ہیں ان کو چھپاتے ہیں، جو لوگوں کے لیے میں نے نازل کی، اچھا یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے اور آپ سے کل قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ آپ نے کافروں کو دعوت دی یا نہیں دی، ان غیر مسلم جو آپ کے ارد گرد رہتے تھے ان کو دعوت دی یا نہیں دی۔ اگر دعوت نہیں دی تو کل قیامت کے روز مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان لوگوں کو جن کے لیے جو ہدایات میں نے تمہارے لیے بھیجی تھی تم نے خود بھی اس پہ عمل کیا، اور ان لوگوں کو ہدایات کے ساتھ مزین کیا نہیں کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی لعنت ہوگی تمہارے اوپر، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کریں گے تمہارے اوپر۔ اور سوائے اس کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنے آپ اصلاح کر لی اور پھر اس کو بیان کیا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں توبہ بھی قبول کروں گا، اور میں بہترین توبہ قبول کرنے والا اور مہربان بھی ہوں۔ اور جو لوگ کافر ہو کے مریں گے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور ان کے اوپر عذاب کے اندر ذرا برابر کمی نہیں کی جائے گی، اور ان کو کبھی کسی قسم کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ اور اللہ فرمائے الہکم الہ واحد، تمہارا ایک ہی خدا ہے، اکیلا، وہ تنہا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، وہ بڑا مہربان بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی بندگی کرنے کی توفیق۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے مولا کریم، اس بابرکت مجلس کے اندر ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، ہمارے لیے اس بابرکت مجلس کو تو شہ آخرت بنا دے۔ اے مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، جو کچھ پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، تو نے یہاں آنے کی توفیق دی ہے، اے اللہ یہ ہمارا مل بیٹھنا اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے۔ اے اللہ، ہماری نیتوں کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دے۔ اے مولا، ہم جو بھی عمل کریں نیکی کا، اے اللہ صرف تیری رضا کے لیے کریں۔ اے اللہ، نمود و نمائش اور شیطان کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما۔ اے مولا، تو رحمان ہے، بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اے اللہ ان کے رزق، مال، جان کے اندر برکت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی اولادوں کو اس دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، اس دین کی ہدایات کے مطابق ہمیں اپنے گھروں کو اب اس نور سے منور کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا، ہم جس طرح یہاں پڑھتے ہیں اس کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر گھر کے اندر بھی قرآن مجید کو اپنے بچوں سمیت پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا، تو رحمان ہے، تو کریم ذات ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے گھروں کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے مولا، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنی ہدایات کے مطابق
اے اللہ ہمیں اپنے گھروں میں داخلہ بھی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں گھر کے اندر باہر نکلیں تب بھی تیری ہدایات کی روشنی کے اندر عمل کریں، اے اللہ بازاروں کے اندر بھی تیری ہدایات کی روشنی کے اندر زندگیاں گزاریں، اے اللہ دنیا کے ہر معاملے کے اندر اے اللہ تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت سے ہدایت نے، اے اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری خوشی اور غمی، اے اللہ مرنا جینا سارا تیرے دین کے مطابق ہو، اے اللہ ایسا ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، اے اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اے اللہ میں دین کی سرفرازی کے لیے اپنا تن من دھن ساری چیزیں قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کلمے کی بلندی کے لیے اے اللہ ہمیں اپنا پورا حصہ ملانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس ملک پاکستان کے اوپر اسلامی قانون کے لیے جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں اے اللہ ان کی جدوجہد کو برابر فرما، اے اللہ اس کے ذریعے سے قرآن اس مملکت کے اوپر حاکم ہو جائے، اے اللہ ایسا ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر نصیب فرما، اے مولا کریم جو لوگ اس قرآن کی حاکمیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اے اللہ انہیں ترقی عطا فرما، اے اللہ اس کے نتیجے کے اندر ہماری زندگیوں کے اندر قرآن آ جائے، اے اللہ ایسا ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا گو بن جائیں، اے اللہ ایسا ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اے اللہ انہیں جمعہ کے روز اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کے نتیجے کے اندر اے اللہ ہمیں آخرت کے اندر ہمارے درجات بلند فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک۔